مولانا حضرت موہانی کے مختصر حالات مولانا جمال میاں فرنگی محلی کے الفاظ میں۔ ولادت موہان میں ہوئی اور شاعری کی ابتدا بھی اسی قصبے میں ہوئی۔ اس کے بعد کانپور، فتح پور اور علی گڑھ میں تعلیم کی تکمیل ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی سے انہوں نے امتیاز کے ساتھ بی اے پاس کیا اور علی گڑھ ہی میں اردو معلّہ کے نام سے ایک ماہنامہ نکالنا شروع کیا۔ برطانوی استبداد کے خلاف ان کی جدوجہد کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے۔ 1903 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے اور سرگرمی سے حصہ لیتے رہے۔ 1908 میں پہلی بار گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے سلسلے میں مولانا پر جو مظالم ہوئے ان میں سے ایک بات جس کا ساری عمر ان کو قلق رہا یہ تھی کہ اردو کی بیش بہا کتابوں کا ذخیرہ، جن میں بعض شعراء کے قلمی دوامین بھی شامل تھے، حکام نے ان کے سامنے جلا دیے۔ جیل میں مولانا کو پہلے 1 من اور بعد کو 20 سیر گیہوں چکی میں پیسنا پڑتا تھا۔ رمضان کا مہینہ جیل میں آیا تو حسب معمول روزے بھی رکھے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ مولانا حضرت کا پورا خاندان شاہ عبدالرزاق فرنگی محلی کا معتقد تھا۔ مذہبی معاملات میں ان کے خیالات کا اظہار ان اشعار سے ہوتا ہے: حنفی ہے نہ مالکی نہ ہمیں، حنبلی سے نہ شافعی سے غرض، ہم کے خالص ہیں پیرو اسلام اور رکھتے نہیں کسی سے غرض۔ مولانا حضرت موہانی کا ہدیہ عقیدت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سماعت فرمائیے۔ مظہر شان کبریا صلی علی محمد، مظہر شان کبریا صلی علی محمد، آئینہ خدا نما صلی علی محمد، مظہر شان کبریا صلی علی محمد۔ سرور و خیر انبیاء صلی علی محمد، آئینہ خدا نما صلی علی محمد، مظہر شان کبریا صلی علی محمد۔ مصدر حسن جاں فضا، مرکز عشق دل کشا، مصدر حسن
فضا صورت و سیرت خدا صلی علی محمد آئینہ خدا نما صلی علی محمد مظہر شان کبریا صلی علی محمد حسرت اگر رکھے ہے تو بخشش حق کی آرزو حسرت اگر رکھے ہے تو بخشش حق کی